سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی ترکیب اور صیغوں کی وضاحت کی جائے گی۔ والصلاة على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ والصلاة اور رحمت کاملہ نازل فرما۔ یہ نازل کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ تو جب ترکیب کریں گے تو آپ کو پھر بتا دیا جائے گا۔ تو رحمت کاملہ نازل فرما علی سید الانبیاء، انبیاء کے سردار پر، جو محمد ہیں، المصطفیٰ چنے ہوئے۔ المصطفیٰ کا ترجمہ آپ برگزیدہ بھی کر سکتے ہیں، منتخب شدہ بھی کر سکتے ہیں۔ المصطفیٰ جو چنے ہوئے۔ وعلی آلہ المجتبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آل پر، المجتبی جو کہ چنی ہوئی۔ اب ترجمہ کرنے کے بعد ہر لفظ کی وضاحت مکمل یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ سب سے پہلے المجتبی، المجتبی یہ باب افتعال سے ہے۔ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب افتعال۔ باب افتعال اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کی ماضی سے پہلے حمزہ مکسور، فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ، تو یہ باب افتعال بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اجتبا یجتبی، اصل میں تھا اجتبا یا یجتبیو، اجتباء فہو مجتبی و اجتبی یجتبا اجتباء فذاک مجتبی۔ تو اصل کے اندر یہ اجتبا یا تھا، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں جیم با یا۔ اب قالا کے قانون کے مطابق اجتبا یا ما قبل مفتوح الف سے بدل دیا تو یہ اجتبا ہو گیا، اجتبا، اسی سے صیغہ اسم مفعول مجتبا۔ اس کے بعد یہ ایک لفظ ہے المصطفیٰ، اس کو سمجھ لیں۔ المصطفیٰ یہ اصطفی یصطفی استفاء فہو مصطفن و اصطفی یصطفیٰ استفاء فذاک مصطفن۔ تو المصطفیٰ یہ باب افتعال سے صیغہ اسم مفعول کا، چنا ہوا، منتخب شدہ۔ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ صاد فا یا، اور ایک قول کے مطابق صاد فا واو۔ صاد فا یا اگر بنا لیں تو مصطفیٰ یا المصطفیٰ یون تھا، یا ما قبل مفتوح یہ الف سے بدل گئی تو المصطفان ہو گیا۔ یون تھا نا، یا نون پہ یون، تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتی ہے، تو آپ نے سمجھنا ہے المصطفیٰ یون تھا تو یا کو الف سے بدل دیا گیا تو مصطفان ہو گیا، اور التقاء ساکنین ہو گئے، دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے تو پہلے ساکن کو حذف کر دیا گیا، تو اب یہ المصطفیٰ یا ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا گیا مصطفیٰ، قالا کے قانون کے مطابق۔ اب یہ ہے باب افتعال۔ تو باب افتعال میں تو تا ہوتی ہے، یہاں تو طوا ہے، تا تو ہے ہی نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ اگر صاد آ جائے
تو پھر تائے افتعال کو طوا سے بدلنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ المصطفیٰ یعنی تا تھی، تو اس کو طوا سے بدل دیا گیا کیونکہ صاد کلمہ جو باب افتعال کا ہے، یہاں پر یہ صاد آ گئی فا کلمہ کی جگہ، تو یہ المصطفیٰ ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا لفظ الانبیاء، اس کو بھی سمجھ لیں۔ الانبیاء یہ جمع مکسر ہے، اس کی واحد نبیٌ، یاد رکھیں جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ جس سے واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا سلامت نہ رہے، تو الانبیاء ہو گیا، تو یہ جمع مکسر ہے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد اس کے بعد آ جائیں ترکیب کے اوپر۔ والصلاۃ، والصلاۃ یہ جو واو ہے، اس واو کو ہم بنائیں گے واو عاطفہ، چونکہ یہ جو کل کے سبق میں ہم نے مکمل یہ ترکیب کی تھی، یہ مکمل ترکیب یہ سارے کا سارا معطوف علیہ بن جائے گا، اور الصلاۃ کا عطف ہو جائے گا الحمد کے اوپر۔ تو جس طرح کل بتایا تھا کہ یہ سارا معطوف علیہ اور والصلاۃ یہ آگے معطوف بن جائے گا، تو معطوف علیہ اور معطوف کا عامل ایک ہی ہوتا ہے اور ان کا اعراب بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو الحمد اس کے اوپر رفع، تو والصلاۃ اس کے اوپر بھی اسی لیے ہم نے رفع پڑھا، والصلاۃ پڑھا، والصلاۃ نہیں پڑھا، والصلاتی نہیں پڑھا۔ اور جس طرح الحمد یہ مبتدا ہے، والصلاۃ یہ بھی مبتدا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی اسم کلام کے شروع میں آ جائے، جیسا کہ الصلاۃ آیا ہوا ہے، تو الف لام بھی ہے، معرفہ بھی ہے، اسم بھی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ تو اسم کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک ہے کہ جس کے اوپر الف لام آ جائے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے کہ اس جملے کے شروع میں اسم آیا ہوا ہے، اور وہ عموماً مبتدا بنتا ہے، اور مبتدا کا جو عامل ہے وہ معنوی ہے۔ کیا مطلب معنوی؟ کہ لفظوں سے خالی ہے، لفظوں میں کوئی عامل موجود نہیں ہے۔ تو والصلاۃ یہ مبتدا۔ اس کے بعد آگے علی، یہ جس طرح کل کے سبق میں بتایا تھا کہ علی ان 17 حروف میں سے ہے کہ یہ جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی یہ اسموں کو جر دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے علی سیدو نہیں پڑھا، علی سیدہ نہیں پڑھا، بلکہ علی سیدل، یہ جو دل پڑھا دال کے نیچے زیر، یہ اس علی کی وجہ سے۔ وہ 17 حروف جو جر دینے والے ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، عدا، من، علا، فی، حتی، الی، عن، یہ تقریباً 17 حروف ہیں۔ تو علی کی وجہ سے سید کے اوپر جر آ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ علی حرف جر، اور اس کے بعد سید یہ مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ ہم نے ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کیوں بنایا ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی ایک تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب دو اسم جمع ہو جائیں، ان کے ترجمے کے اندر کا، کے، کی آ جائے، تو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ، جیسا کہ کتابو زیدن زید کی کتاب، رسول اللہ اللہ کے رسول، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو یہ دونوں مضاف مضاف الیہ، تو یہاں پر بھی مضاف مضاف الیہ۔ نمبر 2، دوسری پہچان مضاف مضاف الیہ کی، جب دو اسم ہوں، پہلے پر پہلا نکرہ ہو یعنی اس پر الف لام نہ ہو، اور دوسرے پر الف لام ہو، تو پہلے کو ترکیب کے اندر مضاف بناتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ، جس طرح کہ پچھلے جو سبق ہیں ان کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے۔
تو اس لیے سید مضاف الانبیاء مضاف الیہ۔ اب یہ جو الانبیاء ہے، سید الانبیاء او نہیں پڑھا، انبیاء ای پڑھا، اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر رکھیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ یہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے جر ہی آتی ہے، تو اس لیے ہم نے پڑھا علی سید الانبیاء۔ تو سید مضاف الانبیاء مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور اس کے بعد محمد المصطفیٰ یہ اس کا بدل بن جائے گا۔ اب اس کو مبدل منہ کیوں بنایا ہے، اچھی طرح ذہن کے اندر رہے کہ جو بھی کلام تمہید کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ مبدل منہ بنتا ہے۔ اس طرح کی کہیں بھی آپ عربی میں عبارت دیکھیں، اور اس کے بعد جو مقصد بولنے والے کا ہے جب وہ مقصد بیان کیا جائے گا تو وہ بدل بن جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا ھذا امام الناس اخی، یہ لوگوں کا امام، اخی میرا بھائی ہے۔ یا جیسے کہا ھذا ابو العلماء زید، تو علماء کا باپ زید ہے، تو اصل بتانا کہنے والے کا مقصود زید ہی ہے، لیکن تمہیداً پہلے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ابو العلماء وہ کون ہے، وہ زید ہے، لوگوں کا امام کون ہے، میرا بھائی ہے، تو اصل بتانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، تو پہلے کہہ دیا کہ علی سید الانبیاء، وہ نبیوں کے سردار کون ہیں، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بتانا مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، تو پہلے اس طرح کا لقب۔ تو یہ ذہن کے اندر ہے کہ جب بھی اس طرح کی عبارت ہو کہ نام سے پہلے اس طرح کے القاب ہوں تو ان کو مبدل منہ ہی اکثر بنایا جاتا ہے۔ تو سید الانبیاء مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مبدل منہ، اور اس کے بعد یہ بدل بنے گا۔ اور پھر بدل کیسے بنے گا کہ محمد یہ موصوف، المصطفیٰ یہ اس کی صفت۔ یہ ہم نے موصوف صفت کیوں بنایا، کل بھی یہ بتایا تھا، کل کے سبق کے اندر کہ دیکھیں اس سبق کے اندر کہ جب پہلا اسم موصوف صفت کا ایک یہ بتایا تھا، پہلے یہاں پہ غور کر لیں ایک علامت کہ نعمائی یہ مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر نکرہ مخصوصہ یعنی مرکب اضافی بن کر یہ موصوف الشاملہ اس کی صفت، کہ جب معرفہ نکرہ معرفہ کی طرح مضاف ہوا یعنی نعمائی یہ نکرہ ہے، ہو ضمیر معرفہ ہے، تو نکرہ جب معرفہ کی طرح مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد الشاملتی یہ بھی معرفہ ہے، تو دونوں کو آپس میں موصوف صفت بنایا۔ آج موصوف صفت کا ایک یہ پہچان سمجھ لیں کہ محمد یہ معرفہ ہے، المصطفیٰ الف لام آنے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے، تو جب دو معرفہ اسم جمع ہو جائیں تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ موصوف صفت یہ بدل بن گیا سید الانبیاء مبدل منہ کا۔ اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے واو عاطفہ، اس کے بعد علی آگے یہ جار مجرور، تو جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے موصوف صفت یہ بدل، اور بدل اپنے مبدل منہ سے مل کر علی جو حرف جر ہے اس کا مجرور، یہاں پر کہہ کے یہ ترکیب چھوڑ دیں گے، آگے آ جائیں گے۔ واو حرف عطف، علی حرف جر، وہی 17 حروف، آلہ المجتبی، اور حضور علیہ السلام کی آل پر المجتبی جو کہ چنی گئی ہے، جن کو چنا گیا ہے، تو یہاں پر بھی وہی ترکیب کریں گے۔ اگر آپ کو یہاں پر پیچھے آلائہ الکاملہ کی پہلے سبق میں ترکیب سمجھ آ گئی ہے، یا نعماء شاملہ کی، تو یہاں بھی آپ کو آ جانی چاہیے۔ اسی طرح آلا یہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہی بنتی ہے،
تو اعلیٰ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ موصوف، المجتبی اس کی صفت۔ ویسے اس میں مفعول کی الگ سے بھی ترکیب ہوتی ہے کہ المجتبی یہ صیغہ اس میں مفعول، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، چونکہ اگر فاعل ہو تو اس کا ضمیر فاعل بنتی ہے، تو یہ اس میں مفعول ہے تو اس کا نائب فاعل ہوا ضمیر، اور پھر یہ آپس میں اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر اس کی جو ہے وہ صفت بن جائے گی۔ الگ سے کرنا چاہیں ترکیب جیسے المصطفیٰ کی بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، اگر ڈائریکٹ کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آلہ یہ مضاف الیہ مل کر موصوف، المجتبی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر اب ترکیب کو سمجھیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، موصوف صفت مل کر اس علی کا مجرور معطوف، یہ پورا ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا نا، یہ سارا مل کر، کیونکہ درمیان میں حرف عطف تھا، تو معطوف علیہ اپنے اس معطوف سارے جملے سے معطوف سے مل کر یہ علی کا مجرور، سمجھ گئے، علی اپنے مجرور سے مل کر۔ اب پھر ذہن کے اندر رکھیں، پچھلے اسباق میں بھی بتایا گیا کہ جار مجرور کہیں نہ کہیں ضرور متعلق ہوتا ہے۔ اگر جار مجرور کو کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں، ظرف مجازن کہتے ہیں، تو جار مجرور ظرف لغو بھی کہا جاتا ہے اور ظرف مستقر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جار مجرور کو کب ظرف لغو کہیں گے، کب ظرف مستقر۔ تو یاد رکھیں، اگر جار مجرور کا متعلق پیچھے لفظوں میں کئی فعل یا شبہ فعل ہو، جیسے علی سے پہلے یہاں پر، تو پھر ہم کہیں گے ظرف لغو بنا کر اس جو پیچھے فعل یا شبہ فعل ہوگا اس کے متعلق کر دیں گے۔ اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر، تو پھر جار مجرور کو ظرف مستقر بنا کر افعال عامہ، جیسا کہ پچھلے سبق میں بتایا کہ چار ہیں وہ کون، وجود، حصول، ثبوت، ان کے متعلق کریں گے۔ اور اگر افعال عامہ کے علاوہ پھر افعال خاصہ ہیں، افعال خاصہ کے متعلق کریں گے۔ افعال خاصہ یعنی کہ اس عبارت کے سیاق و سباق سے جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے ان میں سے کوئی صیغہ صفت کا نکال کے اس کے متعلق کر دیں گے۔ تو یہاں ہم کریں گے جار مجرور افعال خاصہ نازلۃن صیغہ صفت کے متعلق کر کے، ہی ضمیر نازلۃن میں اس کا فاعل یا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ والصلاۃ کی خبر ہوئی، مبتدا والصلاۃ کی خبر ہوئی، والصلاۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو کہا کہ اور صلاۃ رحمت کاملہ نازل ہو، تو نازل ہو کہاں سے ہم نے نکالا تھا، یہیں سے کہ جار مجرور کو نازلۃن کے متعلق کیا، اور والصلاۃ رحمت کاملہ اس کا ترجمہ ہم نے رحمت کاملہ کہاں سے نکالا، تو ایک ہے رحمت عامہ جو عام مخلوق کے لیے، ایک ہے رحمت خاصہ رحمت کاملہ جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے ہی ہے۔ تو پھر یہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ بار بار اس ترکیب کو سنیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ترکیب کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔